بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، درس تراویح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج سورۃ البقرہ پہلے سپارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ پہلے سپارے کی سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسری اور نزول قرآن کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی بہت سی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے انفرادی اجتماعی زندگی کے بارے میں، ان کی عبادات کے بارے میں، سیاسیات کے بارے میں، معاشیات اور اقتصادیات کے اصولوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اسی سورت میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی وحدانیت اور صفات کا بیان بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا جو واقعہ ہے اس کو ذبح کر کے اس کے ذریعے مقتول کو زندہ کرنا اور پھر قاتل کا پتہ لگانا، یہ واقعہ چونکہ اس سورت کے اندر بہت زیادہ اہم تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا بطور خاص اس واقعے کے ذکر کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بہت سی اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جس جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص یعنی صحابہ کے درمیان جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جانتا تھا، ہمارے درمیان اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی، ہم اسے بہت زیادہ باعزت سمجھا کرتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے، یعنی امت مصطفیٰ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی دوسری اقوام پر، دوسرے لوگوں پر، فرمایا کہ وہ 3 وجہ سے ہے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمام روئے زمین کو۔ پہلے کی قوموں کے لیے حکم تھا کہ جو مخصوص عبادت خانے ہوتے تھے بس وہیں پر وہ عبادت کرتے، لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر وقت نماز آ جائے نماز ادا کر لیں، قبول ہو جائے گی۔ دوسری فضیلت جو دی گئی دوسری امتوں کے بنسبت اس امت کو وہ یہ کہ مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ بھی عطا کی گئی یہاں پر کہ ہماری صفیں، فرمایا کہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہے، اور ہمیں سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش الہی کے نیچے نازل کی گئی، وہاں دی گئی، جو مجھ سے پہلے
فرمایا کہ کسی نبی کو نہ دی گئی اور نہ دی جائے گی، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو کوئی سورت نازل نہیں ہوگی۔ یہ تو اس سورت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب آتے ہیں ذرا اس پہلے سپارے کے اندر جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس کے اندر کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ اور جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں آپ غور کریں گے کہ ابتدا میں اس قرآن کی حقانیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کفار جو ہیں وہ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں شک کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، بلکہ محمد خود بیٹھ کر لکھ لیتا ہے اور آ کر ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے شروع میں ہی اس کی حقانیت کو بیان فرما دیا کہ اس میں شک نہ کرنا، اس لیے چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ پھر آگے چل کر ان دشمنان کو، ان معاندین کو چیلنج بھی کیا گیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو پھر لے آؤ اس کلام جیسا بنا کر، اگر لا سکتے ہو۔ پھر خود ہی بتا دیا رب نے کہ تم نہیں لا سکتے، تم نہیں بنا سکتے اس کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، نماز کے قیام، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب الہیہ پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر فرمایا، ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں بتایا۔ اور یہ انسانوں کا وہ طبقہ تھا، چونکہ ایک تو کافر ہے، کافر تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی انکار کر دے، ایک مسلمان ہے کہ جو قبول کر لے، اور ایک جو ہے وہ منافق ہے، اور یہ منافق وہ طبقہ ہے جسے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، جس کے یعنی ظاہر میں وہ آپ کے تعریف بھی کرے گا، آپ کے ساتھ ہے، لیکن باطن میں دل سے وہ نہیں ہے، جبکہ ایمان کا اسی کے اندر ہونا شمار کیا جاتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انہی منافقین کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا اور ان کے حالات کو بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 تا 23 میں انہیں توحید کی دعوت دی، فرمایا چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک واحد لا شریک رب پر ایمان لے آؤ، اور شرک سے دور رہنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آیت 30 تا 39 کے اندر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے کے بارے میں بتایا۔ اور پھر اس کے جواب میں جو فرشتوں نے کہا، عجز کے ساتھ، جذبہ عبادت کے ساتھ، وہ ذکر فرمایا۔ پھر تخلیق کر کے انہیں بتا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم و حوا کا ذکر، پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، پھر القاء کلمات کا ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات عطا کیے، کلمات سکھائے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات کے اندر بنی اسرائیل کے قصے کو ذکر فرمایا اور اس کی عہد شکنیوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں اس وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر مختلف انعامات فرمائے، خالق کائنات نے اس کا مختلف انداز میں ان کی سرکشی کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے وہ سرکشی کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو انعام کیا اس کے اندر من و سلوہ،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، نازل ہونے کا ذکر فرمایا۔ پھر ایک انعام فرمایا کہ فرعون کے تسلط سے ان کو نجات عطا کی، عصائے موسیٰ کا ذکر فرمایا۔ پھر 12 قبیلوں کے بارے میں، 12 چشموں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے پھر گائے کے ذبح، جو کہ اس سورت کے اندر خاص قصہ ہے، گائے کے ذبح کر کے اسے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانے کے بارے میں ذکر فرمایا اور حکم دیا۔ من و سلوہ اور سماوی کتب، آسمانی جو کتب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں، جیسے کہ گندم کے بارے میں، سبزی کے بارے میں، ککڑی کے بارے میں، مسور کی دال کے بارے میں، پیاز، لہسن جو کہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں، انہوں نے فرمائش کی۔ خالق کائنات آسمان سے نعمتیں نازل کرتا تھا ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی من و سلوہ آسمان سے نازل کرتا تھا، لیکن انہوں نے زمین کی پیداوار کی فرمائش کی، اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی ان کو۔ انبیاء کو پھر ناحق قتل کرنے کا اور سبت کے دن کی حرمت کو پامال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس سورت کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ توریت اور انجیل میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا، حضور کی جو تعریفات، حضور کی جو نعت اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی کتب کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور پھر انہوں نے کس طرح ان بشارتوں کو چھپایا، حق کو چھپایا، اللہ نے اس کا ذکر بھی آگے فرمایا۔ پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے، فرق کرنے کے لیے، اختلاف کرنے کے لیے، دور ہٹانے کے لیے جادو سیکھنا، اس کے استعمال کرنا، اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور اس کا ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 104 کے اندر خالق کائنات نے اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اللہ تبارک و تعالی نے ادب سکھایا اور تنبیہ کی گئی کہ تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بیان کرنے کے لیے راعنا کا لفظ، جو کہ وہاں کے لوگ غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، غلط معنی میں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ یہ کہو انظرنا، چونکہ وہ منافقین لوگ تھے، وہ اس لفظ کو ادا کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کیا کرتے تھے، حضور کی بے ادبی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے یہ حکم بھی فرما دیا کہ تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، بلکہ انظرنا کا لفظ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم کر دیجئے، ہماری رعایت فرما دیجئے۔ توجہ سے پہلی بات تو یہ کہ توجہ سے سنا کرو جب رسول تمہیں کچھ کہیں، اور نہ سمجھ آئے تو پھر راعنا نہیں بلکہ انظرنا کہا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت نمبر 123 میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب امامت پر فائز فرمایا۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا، پھر بعد تعمیر جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اور ان کی دعا کے صدقے میں جو ایک رسول عظیم جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی تھی، اس رسول عظیم کے بھیجنے کی بارے میں ذکر کیا کہ جو آیات آئے گا دنیا کے اندر، آ کر ان کو آیات سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، ان کے نفوس کو پاک کرے گا، ان کی اصلاح کرے گا، باطنی طور پر بھی اصلاح کرے گا، ظاہری طور پر بھی اصلاح کرے گا، اس قرآن کو پڑھائے گا اور اس کے جو اسرار ہیں، رموز ہے، حکمتیں ہیں، یہ تمام چیزیں بیان کرے گا کہ یا اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دی، ایک یونیورسٹی تو قائم کر دی، لیکن اب اس یونیورسٹی کے اندر ایک استاد بھی چاہیے، اور وہ ایسا اعلیٰ استاد ہو کہ جو لوگوں کے آ کر ظاہر اور باطن ان تمام چیزوں کو پاک کر دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت
اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر اولاد ابراہیم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہم، ان تمام کے بارے میں ذکر فرمایا اور دیگر تمام انبیاء کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان تمام نبیوں پر ہوگا لیکن عمل صرف اور صرف شریعت محمدی پر ہوگا۔ یہ اس سپارے کا جو کہ پہلا سپارہ تھا، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ انشاءاللہ العزیز دوسرے سپارے کے خلاصے کے ساتھ، جو کہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ دوسرے سپارے میں ہے، وہ انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔